لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو دھمکی امیز خط موصول۔ خطوط میں پاؤڈر خطرے کا نشان بھی بنایا گیا۔ خطوط سینئر جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عابد عزیز شیخ کو موصول ہوئے۔ CTD نے خطوط قبضے میں لے لیے۔ فرانسک ٹیمیں بھی ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ خط کے اوپر لگا پاؤڈر کیمیکل جانچنے کے لیے لیب بھجوایا جائے۔ ججز نے DIG آپریشنز کو مشکوک خطوط کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، آئندہ ایسا کوئی خط وصول نہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ پولیس عدلیہ کو مشورہ دینے سے پہلے شیشہ دیکھ لیا کریں۔ عدلیہ کو وہ مشورے دے رہے ہیں جنہیں عدلیہ آئین شکن قرار دے چکی ہے۔ ان کے دور میں ججوں کو دھمکیاں دی گئیں، نوکریوں سے نکالا گیا جو ریٹائرڈ جج لگا کر ڈیم پل عدالتی نظام بنانے پر تلے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سوشل میڈیا ایپ ایکس پر بیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5واں اجلاس۔ سال 2023-24 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری۔ اسپیشل سبسڈی ٹرائل کوڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ مریم نواز نے کہا چھوٹے کاشتکار کے مفاد کے تحفظ ہر صورت یقینی بنانا عزم ہے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو 1.5 لاکھ بلا سود قرضے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عزم ڈیجیٹل پنجاب، 5 شہروں کو ڈیجیٹل سٹیز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے شہروں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے تجاویز مانگ لی۔ ڈیجیٹل شہریوں میں تمام دفتری امور کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ منظوری دیں گی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا میگا پروجیکٹ تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ سسٹم آؤٹ سورس کرنے کے لیے معاہدے کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر 23 لینڈ فل سائٹس اور 66 ٹرانسفر اسٹیشنز بنائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا جھینگوں کی برآمد میں اضافے کا فیصلہ۔ دنیا بھر میں جھینگوں کی برآمد میں اضافے کی تجاویز تیار۔ پنجاب حکومت جھینگوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے 34 کروڑ 21 لاکھ روپے خرچ کرے گی۔ 9 مئی کیس بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل جیل میں کرنے کی منظوری مل گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جیل میں سماعت کریں گے۔ عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گراؤ کیس کا ٹرائل۔ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید سمیت 65 ملزم عدالت میں پیش۔ سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ پتنگ اور ڈور بنانا ناقابل ضمانت جرم قرار دینے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد ہنا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ پتنگ بازی کے باعث کئی بے گناہ شہری اپنی جانیں گنوا چکے۔ پونی کھیل کی مستقل روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے، قرارداد میں مطالبہ۔ کانسٹیبل کی نشے کی حالت میں ویڈیو وائرل۔ کانسٹیبل شاہد گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے برخاستگی کی کارروائی شروع۔ DIG آپریشنز کے حکم پر FIR درج۔ ترجمان کے مطابق بدنامی کا باعث بننے والے خلاف قانون کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس تشدد یا طبی موت۔ کوٹ لکھپت جیل میں خاتون قیدی کی پراسرار ہلاکت۔ خاتون کی شناخت 22 سالہ فاطمہ جہانگیر کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر دی۔ پنجاب پولیس بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے سرگرم۔ فراڈ کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری UAE سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم صابر علی کو ایئرپورٹ پر میاں والی پولیس نے اپنی تحویل میں لیا۔ رواں برس بیرون ملک سے گرفتار اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد 26 ہو گئی۔ شہر میں گٹکا اور چھالیا مافیا بے لگام۔ ریلوے پولیس نے شکنجہ کس لیا۔ 720 کلو چھالیا اور گٹکا برآمد کر لیا گیا۔
مزید تحقیقات جاری۔ لاہور ٹریفک پولیس انسداد کائٹ فلائنگ اقدامات میں بھی پیش 25,000 سے زائد سیفٹی وائرز تقسیم۔ سی ٹی او لاہور امارہ اطہر نے آزادی فلائی اوور پر شہریوں میں سیفٹی وائر تقسیم کی۔ ستھرا پنجاب مشن صفائی کے لیے لاہور کے تمام محکمے ایک پیج پر۔ کمشنر محمد علی رنداوا کی زیر صدارت کنٹونمنٹ بورڈ میں اہم اجلاس۔ کمشنر کی ہدایت پر LWMC، ریلوے، کینٹ اور والٹن ایریاز میں صفائی کے حوالے سے جوائنٹ انفورسمنٹ اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کے ہمراہ DG LDA طاہر فاروق کا بیدیاں روڈ کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ DG LDA کی کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ DG LDA ان ایکشن، غیر قانونی تعمیرات اور کمرشلائزیشن کے خلاف آپریشن۔ جوہر ٹاؤن کے اطراف میں 7 املاک مسمار کر دی گئیں، 1 درجن سے زائد سیل۔ DG LDA طاہر فاروق کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے افسران کی ترقی کی سمری تیار۔ مبینہ طور پر قانون کے برخلاف ڈائریکٹر پلاننگ آصف سلیمان شاہی کو DG ایکسٹینشن بنانے کی سفارش۔ سرفراز احمد چٹھا کو ڈائریکٹر پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور محمد عاصم کو ڈائریکٹر پلاننگ تعینات کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ PCB میں ہوں گی اب نئی تبدیلیاں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کئی عہدیداروں کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر کوآرڈینیشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد حمید کو عہدے سے فارغ کر دیا جائے گا۔ چیئرمین محسن نقوی بورڈ میں ہونے والی مس مینجمنٹ سے ناخوش۔ LDA کا ملازمین کے معاشی قتل کا پلان تیار۔ شہر میں 5 سپورٹس کمپلیکس کا شعبہ HR آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ گلبرگ، سبزہ زار، جوہر ٹاؤن، تاجپورہ اور اسلامیہ گراؤنڈ سپورٹس کمپلیکس کے 150 سے زائد ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے۔ حکومتی دعوے ہی رہے۔ ماہ سیام کے آخری اشرے میں بھی عوام ریلیف کے منتظر۔ پھل، سبزی، چکن، دالوں سمیت تمام اشیاء خورنوش کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر۔ سرکاری نرخ نامے ردی کی ٹوکری کی نظر۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی مافیا کے سامنے بے بس۔ ضلع انتظامیہ ان ایکشن، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ 48 منافع خور گرفتار کر لیے، 287 افراد کو جرمانے، ذخیرہ اندوزی پر 2 مقامات سرب مہر کر دیے۔ فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، ناقص انتظامات پر 224 فوڈ پوائنٹس بند، ملاوٹ اور جعل سازی کے 68 مقدمات کا اندراج۔ DG فوڈ عاصم جاوید نے کہا کہ 8,497 فوڈ پوائنٹس کو 10 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے، ہزاروں کلو مضر صحت اشیاء کو طلب کیا گیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچایا گیا۔ رمضان اور ماڈل بازار عوام کو ریلیف کی فراہمی کا بڑا ذریعہ بنے۔ سیکرٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا کہتے ہیں اشیاء ضروریہ کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ناقص اشیاء کی فراہمی پر 2 فلور اور 6 گھی ملز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایک اور اعزاز، ماہ فروری کے لیے ریونیو میں 22% اضافہ ریکارڈ۔ PRA نے فروری کے مہینے میں 18.99 ارب اکٹھا کیا۔ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران اکٹھا کیے گئے 15.5 ارب سے زائد 22% سے زیادہ ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف اسٹڈیز نرسنگ کا 36واں اجلاس، وائس چانسلر پروفیسر احسن مہید راتھوڑ نے صدارت کی۔ الحاق شدہ نرسنگ کالجز کے سربراہان کی شرکت۔
UHS میں سیشن 2024-25 BSc نرسنگ ڈگری شروع کرنے کی منظوری۔ غیر معیاری نرسنگ کالجوں کے خلاف پاکستان نرسنگ کونسل کو سخت سفارشات بھیجنے کا بھی فیصلہ۔ يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في نیو نیوز کا پروگرام کرت کا سلطان میں کوارٹر فائنل مقابلے جاری۔ 8ویں کوارٹر فائنل میں آج کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے محمد علی اپنی پرسور آواز سے ججز کو قائل کر پائیں گے یا باغوں کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے عبدالوہاب عباسی سیمی فائنل میں جگہ پکی کریں گے۔ ایمان افروز مقابلہ آج سپہر 4:01 پر نیو نیوز پر نشر کیا جائے گا۔ 7ویں کوارٹر فائنل میں قاری حماد اللہ نے حافظ محمد احتشام فرید کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیو نیوز پر جاری منفرد ترین پروگرام قرت کا سلطان میں 71 پورا سیمی فائنل کے لیے مرحلہ قسمت آزمائی کریں گے۔ اور باغوں کے شہر میں مطلع صاف، سورج کی کرنیں تیز ہونے لگیں۔ شہر کا درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70%۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔